بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک شخص کی طرف سے سوال کیا گیا کہ آڈٹ کمپنی کے اندر ملازمت کرنا کیسا ہے؟ کیا آڈٹ کمپنی کا جو ملازم ہے اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آڈٹ کمپنی مختلف اداروں کے مالیاتی لین دین کی جانچ پڑتال کرتی ہے، اس کا حساب کتاب کر کے اس کی رپورٹ تیار کرتی ہے اور اسی رپورٹ کی بیس پر حکومتی ادارے ٹیکس کی وصولی اور دیگر معاملات کرتے ہیں۔ تو اب یہ شخص بینک کا حساب کتاب بھی کرے گا اور بینک جو کہ سودی بھی ہیں تو ان کا جو لین دین ہے وہ سود کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے لعنت فرمائی سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا لکھنے والا اور سود کے گواہ بننے والے، ان پر آپ نے لعنت فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سارے برابر ہیں، یعنی سب گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بینک کے اندر کاتب جو ہوتا ہے سود کا، وہ اس گناہ کے اندر سود کے گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ کیا آڈٹ کمپنی کا ملازم CA یہ بھی اسی طرح سود کے معاملے کے اندر گناہگار ہوگا؟ یہ بھی کاتب میں یا معاون میں آئے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب سے پہلے ہم اس چیز پر غور و فکر کرتے ہیں کہ آڈٹ کمپنی کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ آڈٹ کمپنی یہ حکومت کی طرف سے ہی ایک ادارہ ہے یا حکومت کے تحت ایک ادارہ ہے، ICAP، تو اس کے تحت جو ہے مختلف ملازمین مختلف اداروں کے حساب کتاب کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کی ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں، فائنینشل اسٹیٹمنٹ وہ تیار کر کے اس کا معاوضہ وہ ICAP ادارے سے لیتے ہیں، یعنی یہ ICAP ادارہ جو ہے اس کے اجیر ہوتے ہیں، اس کے ملازم ہوتے ہیں، اور اس کے اجیر ہونے کی صورت میں انہیں ایک کام سونپا جاتا ہے، یہ جا کر اپنا کام کرتے ہیں، کسی جگہ انہیں بھیجا جاتا ہے اور جا کر ان کا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی لین دین پہلے ہو چکا ہے اس کی جانچ پڑتال کر کے اس کی رپورٹ تیار کرنی ہے۔ تو بعض اوقات یہ خود مختار بھی کچھ ملازم ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے وہ خود معاہدہ کرتے ہیں، لین دین طے کرتے ہیں کہ اتنے میں ہم آپ کا یہ رپورٹ تیار کرنے کا کام ہم کر لیں گے، تو بعض اوقات یہ خود مختار بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا کام جو ہے وہ رپورٹ تیار کرنا ہے۔ اب سود لکھنا، سود کے گواہ بننا وہ پہلے سے ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی سودی بینک ہے تو اس کے اندر سود کا کاروبار ہو چکا، اس کا لین دین ہو چکا، اس کے بعد اس کی رپورٹ تیار ہوتی ہے، اس کی جانچ پڑتال کر کے اس کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ تو یہ رپورٹ تیار کرنے والا نہ تو سود کا کاتب کہلاتا ہے اور نہ اس کا گواہ بنتا ہے اور نہ ہی اس کا معاون بنتا ہے، کیونکہ سود کا معاملہ تو پہلے ہو چکا۔ اس کی معاونت سے اگر طے پایا تھا، اس کے درمیان میں اس نے کوئی نہ کوئی معاونت کی تھی، تو گناہ کے کام پر معاونت کرنا بھی حرام ہے، تو پھر بھی یہ گناہگار ہوتا۔ لیکن یہ شخص اس کے اندر معاون نہیں بنتا، بلکہ ایک کام پہلے ہو چکا، عام ازی کہ وہ گناہ کا تھا یا اس کے علاوہ تھا، اب کام ہو چکا، اس کی رپورٹ تیار کرنی ہے۔ تو یہ اس کی مثال اسی طرح لے کہ ایک شخص کہیں قتل کر چکا اور اس کے بعد اس کی رپورٹ کی جاتی ہے کہ فلاں علاقے میں قتل کیا گیا، فلاں شخص نے کیا، فلاں شخص مارا گیا، تو اب یہ رپورٹ کرنے والا یہ تو گناہ میں شامل نہیں ہوگا قتل کے۔ یا اس کو دیکھ لیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر
جو مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تو وہاں کی کوئی رپورٹ تیار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہاں اتنے مرد شہید ہوئے، اتنی عورتیں شہید ہوئیں، اتنے بچے شہید ہوئے، تو اب اس کا یہ رپورٹ کرنا، یہ جانچ پڑتال کر کے یہ رپورٹ کرنا، یہ گناہ تو پہلے ہو چکا ہے۔ جو لوگوں کو مظلوم شہید کیا گیا وہ تو پہلے ہو چکا، اس کی رپورٹ تیار کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں جو سی اے ہے، جو آڈٹ کمپنی کا ملازم ہے، اجیر ہے، وہ اس چیز کی رپورٹ تیار کرتا ہے جانچ پڑتال کے بعد، فائنانشل اسٹیٹمنٹ، تو وہ اس گناہ کے اندر معاون نہیں بن سکتا، اور نہ ہی وہ کاتب ہے سود کا، نہ ہی سود کا معاون ہے۔ تو جب ایسی صورت نہیں تو اس کی ملازمت بھی جائز ہے، اور اس کی کمائی وہ بھی درست ہوگی، اور وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔